الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دین اسلام کے علوم حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ قیامت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تو قیامت کسے کہتے ہیں؟ ہم بہت سنتے آئے ہیں کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی، وہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد میں سب فنا کر دیے جائیں گے۔ تو قیامت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے، جو ہم سینگ دیکھتے ہیں نا، سینگ اللہ بہتر جانے وہ کیسی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم پڑا ہے علماء کرام سے کہ وہ سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور جانور مر جائیں گے۔ زمین و آسمان، چاند، سورج، پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہ فان، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے، کل من علیہ فان، تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ واقعہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوگا، اور اس دن جو رہے گا وہ جمعہ کا دن رہے گا۔ آپ دھیان میں رکھیں، یہ کب واقع ہوگا؟ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ یہ واقعہ جب ظہور پذیر ہوگا، جب واقع ہوگا، جب قیامت آئے گی تو جمعہ کا دن ہوگا اور 10ویں محرم ہوگا۔ بہت ساری کتابوں میں اس کا حوالہ بھی موجود ہے، بہار شریعت وغیرہ میں بھی، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں جاننی ہیں کہ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی عنقریب، دنیا کا ایسا ماحول بن رہا ہے کہ وہ بہت ساری جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اس میں سے چند نشانیاں ہم پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ کیسی ہیں، کیا وہ واقع ہو رہی ہیں، کیا وہ ہو چکی ہیں، کیا ہونے والی ہیں۔ جو قیامت کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا، دجال ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے۔ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، آج اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو دنیا میں نہ ہوگا، بہت بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں۔ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی دعویٰ کیا۔ آج دیکھیے جھوٹ ہے، ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی بات کرتے، چلو ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی برائی کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گناہ ہے، گناہ کے کام ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گناہوں سے ہم جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ کہنے والا بھی اپنے آپ کو بچائے، سننے والا بھی اپنے آپ کو بچائے۔ ایسا نہیں کہ کہنے والا بری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، آپ چاروں طرف دیکھیے، شراب ہے، جوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ، غیبت، بغض، کینہ، برائی، جھگڑے، فساد، نہ جانے کتنے گناہ ہیں جو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، سب ہو رہے ہیں۔ حرام کاموں کو لوگ کھلا کرنے لگے، جو چیزیں حرام ہیں، آپ دیکھیے شراب خوری حرام ہے، کھلا پی رہے ہیں۔ اپنے محلے کا جائزہ لیجئے، جہاں آپ رہتے ہیں اس ایریے کا، اس شہر کا جائزہ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گی بات ہے کہ لوگ کس قدر کھلا پی رہے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پی کے گھر میں آتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ حرام کام ہے۔ ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ماحول میں ہم سے زیادہ
آپ کو واقفیت ہے کہ کیا چل رہا ہے، لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں، ہاں، اور غیروں سے میل جول رکھنا. ہم آپس میں ہمیں کیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں بھی ہے اس کا فرمان نا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. آج دیکھیے ہم اپنے بھائی سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں. کوئی اگر ترقی کر رہا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ترقی کو روک دیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر وہ حلال ذرائع استعمال کر رہا ہے تو یہ ہمیں برکت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے، اللہ ہمیں بھی ایسا دے، اللہ ہمیں بھی ایسا دے، ہاں، تاکہ ہم بھی تیرا شکر بجا لائے، لوگوں کی امداد کرے، لوگوں کی جو ضرورت مند ہے ان تک ہم پہنچائیں ساز و سامان. غیروں سے میل جول رکھتے ہیں اور ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں. امانت میں خیانت کرنا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے، آپ امین و صادق سے بھی جانے جاتے ہیں. امین یعنی امانت دار، جس کے پاس لوگ امانت رکھواتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غیر بھی امانت رکھواتے تھے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو ہم چیک کر لیں، اپنے آپ کو جانچ لیں، اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہم کیا ہیں. ہمیں دوسروں کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں. کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو بھی چیک کر لیں. ٹھیک، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گھرا گزرے گا. آج دیکھیے بہت سارے ایسے مالدار بھی آپ کو ملیں گے مسلمان جنہوں نے سمیٹ کر رکھا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے زیرو گرا گزرتی ہے، ان پر تکلیف ہوتی ہے. ان کو بہت وہ مال کی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہاں، جو سال گزرنے کے بعد میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ دینے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت گرا گزرتا ہے. ہاں، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں بچائے اور آپ کو بھی بچائے اور سارے مسلمانوں کو اس سے بچائیں کہ اگر ہم اس میں ملوث ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آج ہی رجوع کر لیں، آج ہی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہمارے دل میں اگر سیاہی ہے تو وہ سیاہی کو دور کر دے. ہمیں خالص بنا، ہمیں مخلص بنا، علم دین سے محبت ہمیں عطا فرما اور صرف ہم اس لیے حاصل کریں کہ تیری رضا مقصد ہو، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمارا مقصد ہو. اس نیت سے علم دین حاصل کیا جائے. ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے گا گھر گھر میں. آج دیکھیے پہلے تو ٹی وی تھی، آج تو ہاتھ میں موبائل ہے. پہلے آدمی گھر میں آئے گا تب دیکھے گا، تھیٹر میں جائے گا تب دیکھے گا. آج کیا ہے؟ آج ہاتھ میں ہے، آدمی جہاں جائے گا وہاں دیکھے گا. ایسا ہو گیا. تو گناہ سے ہمیں بچنا ہے. ہاں، موبائل اچھی چیزیں بھی ہیں، خراب چیزیں بھی ہیں. ہاں، اس کے یوز پہ، ہاں، اگر آپ if you use properly mobile, then it will give much and more information. okay, اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بہت ساری معلومات دے گی جو اچھی معلومات ہیں. ہاں، ادروائز you will lose. آپ خسارے میں ہو جائیں گے، آپ خسارے میں ہو جائیں گے. بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں گے. دیکھیے آپ ماحول پہ نظر ڈالیے، دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف اکرام کے درجات کو ہماری سوچ سے بھی بلندی عطا فرمائے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیے کیسا انہوں نے کیا، بیت المقدس کو آزاد کرایا. ہاں، آج کوئی ایسا ہے ہمارے اندر، ہمارے بیچ میں کوئی یہ صفات رکھنے والا موجود ہے؟ نہیں پائیں گے. آپ بہت ہی کم پائیں گے. اگر ہے بھی تو اللہ بہتر جانے ہاں کیا معاملہ ہے. آج جو اچھے لوگ ہیں وہ اس سے دور ہیں. لیڈرشپ، اچھے لوگ لیڈرشپ میں آئے، اچھے لوگ جو اللہ نے اگر ان کو صلاحیت دی ہے تو وہ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ امت کی اصلاح ہوگی. امت کی کیا ہوگی؟ اصلاح ہوگی. اور اچھے لوگوں کو لیڈر بننا چاہیے، اچھے لوگ میدان میں آنا چاہیے. ہم اپنے آپ سے سوال کریں،
اپنے آپ سے سوال کریں اور دیکھیں، آبزرویشن کریں کہ ہمارے بیچ میں کون اچھے ہیں، ہاں ان کی باتوں کو سنیں، سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اور چرواہے کم درجے کے جو لوگ ہیں، جو غریب ہیں، وہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنوائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں گے۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے عرب کنٹریز میں، کمپٹیشن، دیر از اے کمپٹیشن بٹوین بلڈنگس، بڑی بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگ، یہ اتنا بنایا وہ اتنا بنانے جا رہا ہے، وہ اتنا بنایا وہ اتنا بنانے جا رہا ہے۔ اور کیا حقوق العباد سے بالکل دور، مسلمانوں پر جو ظلم ستم ہو رہا ہے، کچھ بولنا نہیں، ہاں کچھ بولنا نہیں، صرف بلڈنگ کی کمپٹیشن چالو۔ تو ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنا پڑے گا، ہاں ان ساری باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ اور آخری میں ایک بات اور میں بتا دوں قیامت کے بارے میں، کہ جو اس کا انکار کرے گا، علماء اکرام، فقہاء اکرام نے انہیں کافر لکھا ہے، یعنی قیامت برحق ہے، قائم ہوگی، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ پلیز ریممبر دس پوائنٹ، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اللہ، جو کچھ بھی پڑھا گیا اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، علم دین کا علم ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ، دنیاوی علوم میں بھی ہمیں مہارت عطا فرما۔ اے اللہ، آئی ٹی فیلڈ میں مسلمانوں کو آگے کر دے۔ اے اللہ، میڈیکل کی فیلڈ میں مسلمانوں کو آگے کر دے، اور لا کی فیلڈ میں آگے کر دے، کنسٹرکشن فیلڈ میں آگے کر دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو عزت دے دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو سربراہ اور لیڈر بنا۔ اے اللہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہماری اور ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، علم دین کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کہنے سننے میں، پڑھنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو اپنے فضل سے ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں علم دین کا علم عطا فرما۔ دنیاوی علوم بھی ہمیں خوب خوب عطا فرما، دنیا میں بھی کامیابی دے، اور قبر حشر آخرت میں اور جہاں بھی ہمارا وجود رہے میرے مولا، وہاں پر ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں جنت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔